پاکستان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے، چائنا اس کے پیچھے، ایران اس کے پیچھے، رشیا اس کے پیچھے؟ آخر یہ سب لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی کیا پاکستان امریکہ سے 20 F-35 فائٹر جیٹ طیارے لینے جا رہا ہے؟ اور ٹرمپ نے اس وقت مودی پر اور بھارت پر قیامت برپا کر دی ہے۔ یہ قیامت میں آپ کو 25% ٹیرف والی نہیں بتا رہا، بلکہ یہ قیامت اس سے بڑی قیامت ہے۔ اس کو آپ قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں، اور جب تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یقینی طور پہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلی بات ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ چین اور ایران پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور ان تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلی بات، امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں اپنے قدم جما لے، اور اس کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہی انڈیا کے ساتھ اس کی گیم بن رہی، نہ ایران کے ساتھ اس کی گیم بن رہی، نہ چائنا کے ساتھ اس کی گیم بن رہی، اور نہ ہی افغانستان کے ساتھ اس کی گیم بن رہی۔ اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے آنا ہوتا ہے تو آپ کو کسی بھی ملک کو جس کے جیو پولیٹیکل ڈائنامکس پاورفل ہوں، وہاں پہ آ کے آپ کو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اب کمپنسیٹ کروانے کی باری پاکستان کی ہے۔ پاکستان یہ کام پہلی دفعہ نہیں کر رہا، بلکہ 70 سالوں میں کئی دفعہ پاکستان امریکہ سے اپنے مقاصد حاصل کر چکا ہے، چاہے امریکہ نے بھی بہت کچھ پاکستان کی مدد سے حاصل کیا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آ گئے آپ کے ریئر ارتھ منرلز، یعنی کہ وہ منرلز، 17 منرلز ہیں یہ، جس سے آپ کے فون کا بورڈ بنتا ہے، آپ کی گاڑی کے اندر جو الیکٹرانکس ہیں اس کی چپس اس سے بنتی ہیں۔ آپ کو الیکٹرانکس چپس کے لیے ان 17 منرل کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سے 12 پاکستان کے پاس ہیں۔ کہاں ہیں؟ گلگت بلتستان میں ہیں اور بلوچستان میں ہیں۔ فوریہ مقبول جان کی ایک کوٹیشن آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ایک چنک دیا۔ انہوں نے کہا جی میں کمشنر تھا، ڈی سی تھا چاغی کے اندر، اور آئے میرے پاس کچھ ٹیکساس سے لوگ آئے، چیف آیا اس کا، اور اس نے مجھے کہا کہ جناب یہ ہمارے پاس سیٹلائٹ کے امیجز آئے ہیں، اور جب آپ لوگوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو تقریباً 50 مقامات پہ ہمیں یہ شواہد ملے ہیں کہ آئل وہاں پہ اویلیبل تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھا۔ کبھی بھی ہم کینیڈا، امریکہ اور اس طرح کے بڑے ممالک کی مدد کے بغیر نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سکلز ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف یہاں پہ کام شروع ہو گیا آئل کی طرف، دوسری طرف منرل کے بارے میں ڈیل کرنے جا رہے ہیں، تیسری طرف کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پھر آپ کو کچھ دینا تو پڑے گا، اور وہ دینے کے لیے سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دلی دور است۔ اگلا امریکہ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جا کے افغانستان کے اندر امریکہ کے دشمنوں سے لڑیں۔ ظاہر سی بات ہے، لڑنا ہمارا کام ہے اور ہم 70 سال سے لڑتے آ رہے ہیں، کبھی دہشت گردوں سے، کبھی بھارت سے، کبھی رشیا سے، کبھی کسی اور سے، تو لڑائی تو ہم کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی بقا کا مسئلہ ہے تو ہمیں لڑنا تو ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب دوسرا ہے چائنا ورسز یو ایس۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان ویسٹرن بلاک میں رہے، وہ ایسٹرن بلاک میں مت جائے، اس لیے اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کولڈ وار 2.0 شروع ہو چکی ہے۔ ایک کولڈ وار ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان ہوئی، اور اب دوسری کولڈ وار امریکہ اور چائنا کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو اس میں وہ پاکستان کو لالچ دے رہا ہے۔ اب ایک چیز اور، اس سے پہلے کہ کیا لالچ دے رہا ہے، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ کئی دفعہ ہمارا دشمن بھی کبھی کوئی خبر دے دیتا ہے، وہ حقیقت ہے یا نہیں، بہرحال اس کا ذکر کرنے سے ایٹ لیسٹ ہمارے دماغ میں مختلف پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بھارت میں کیا شور شرابہ مچایا جا رہا ہے؟ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان سے انڈیا بیس مانگ رہا ہے،
اور وہ نیول اور ایئر بیس مانگ رہا ہے جہاں پہ اس نے اپنی قدم جمانے ہیں اور دیگر کام کرنے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے افغانستان کے اندر بھی بگرام ایئر بیس کے حوالے سے باتیں سنی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک کہ پاکستان خود اعلان نہ کر دے کہ پاکستان نے امریکہ کو بیس دے دیا ہے، اور یہ اعلان آپ کو کبھی بھی نہیں سنائی دے گا۔ اگلی بات سن لیں، اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو یہاں سے نکالنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہم 70 سال سے کام کر رہے ہیں، ہمیں اب اس وقت وہاں پہ سینٹرل ایشیا میں اور ساؤتھ ایشیا کے اندر قدم جمانے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے بھی کہا جی بسم اللہ جناب، ہم تو سروسز دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری اکانومی، ہمارا ڈیفنس، اور یہ بھارت کو آپ کسی طرح سنبھال لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کریں گے، ہم انڈیا اور پاکستان کی ثالثی کروائیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ ٹرمپ جو ہیں وہ مودی کی گردن کے گرد شکنجہ مسلسل سخت کر رہے ہیں، اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن ممکنہ طور پہ پاکستان کو کیا آفر ہوئی، وہ ہو سکتی ہے جناب یو ایس ڈیفنس ٹیکنالوجی پاکستان کو دی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے بھی ہم یو ایس ڈیفنس ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے فائٹر جیٹ، ہمارے اور دیگر چیزیں جتنی بھی ہیں، دہشت کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارا جو سپورٹ ایڈ فنڈ تھا اس حوالے سے ہمیں بلینز آف ڈالر کے ہتھیار ملے ہیں، مزید بھی مل سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر پاکستان جو ہے یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ جس وقت ہمارے ایئر چیف امریکہ کے اندر موجود تھے اسی وقت خواجہ آصف نے بیان دیا کہ پاکستان J-35 نہیں لے رہا، حالانکہ پاکستان نے یہ کام اپنے ٹویٹر ہینڈلز پہ اور پوسٹ لگائی تھیں کہ پاکستان HQ-19 لینے جا رہا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم اور J-35، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور کہا کہ ابھی تو یہ ٹرائل میں ہے، اور دوسرا ورژن یہ پیش کیا گیا کہ جناب بھارت بھی بھاگ پڑا فوری طور پہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ لینے کے لیے، اس لیے ابھی اس کو سرپرائز ہی رکھا جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب یہ خبر آ جاتی ہے کہ پاکستان کو تو F-35 ملنے جا رہے ہیں، اور وہ F-35 جناب $82 ملین کا ایک ملے گا، پورا اسکواڈرن لینے جا رہے ہیں، 20 طیارے اس کے اندر ہوں گے، 1.7 بلین کی یہ ڈیل ہوگی۔ سورس کوڈ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نہیں ملنا، اور پاکستان نے جو اب اس وقت اپنا ملٹی ڈومین سسٹم بنایا ہے اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال F-35 ایک بہت ہی اچھی مشین ہے، اگر اس کو استعمال کرنے والے اچھے ہوں اور اس کو جانتے ہوں تو اس سے کافی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی $82 ملین کا ایک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ اس طرح کی ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو پائلٹ کی ٹریننگ، آپ کو اس کی مینٹیننس، آپ کو اس کے ویپن سسٹمز اور یہ دیگر چیزیں ملا کے تقریباً $250 ملین کے اندر ایک جیٹ جا کے پڑتا ہے۔ یہ $5 بلین کی ڈیل ہے۔ یہاں تو پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان نے کوئی ہتھیار لینا ہو تو وہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ ایبسلیٹ تو نہیں ہو جائے گا اگلے 5 سال میں، اگر 6 مہینے کے بعد کوئی اگلا ورژن آ رہا ہے تو ہم وہ لے لیتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ اور پاکستان نے $80 بلین بھارت کے بجٹ کا مقابلہ $8 بلین سے کرنا ہے، تو ہمارے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں۔ ہاں ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جی F-16 چاہیے، 70/72 بلاک چاہیے، اور اس سے لے لے، اس سے لے لے، اس سے لے لے۔ اگر اس طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو کے ہمیں مل جائیں تو ظاہر سی بات ہے پھر مفت کی چیز کے اوپر کس کو انکار ہے، لیکن پاکستان نے 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہر حال میں لینا ہے، تو پھر اب 40 طیاروں کی بات کی جا رہی ہے، 2 اسکواڈرنز کی، J-35A کے بات ہو چکی ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ بات ہو چکی ہے، ڈیلیوری بھی سرپرائز آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کی کل چین ہے وہ اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب ہمارے پاس اس کا سورس کوڈ اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی آئے گی۔ اس کے ساتھ ہم ترکی کے ساتھ فیکٹری لگانے جا رہے ہیں خان فائٹر جیٹ کی، اور اس کے ساتھ ہی PFX 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ پاکستان خود اپنا بنانے جا رہا ہے، جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا ایڈوانسڈ ورژن ہے۔ تو اب اتنے سارے طیارے پاکستان کیا کرے گا؟ اپنی انوینٹری کو بڑھائے گا؟ تو یہ سب کچھ اس کا فیصلہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر ہوگا۔ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان F-35 ہارڈ کیش دے کے کسی بھی صورت امریکہ سے یہ طیارہ لینے جا رہا ہے۔
اب اس کے ساتھ ہی اگلا سوال کہ ایران پاکستان سے کیا چاہتا ہے. اب بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. اب ایک ظاہر سی بات ہے جب افواہیں اڑتی ہیں تو ان افواہوں کے حوالے سے پھر آپ کو اپنے خدشات کا اظہار کرنا پڑتا ہے دوست ممالک سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امریکہ کو یہاں پہ ایئر بیس مت دے دینا, امریکہ کو یہاں پہ نہ آنے دینا, وہ ایران پہ نظر رکھنا چاہتا ہے, اس لیے آپ مہربانی کیجیے گا اور ہمارے اوپر بھی مہربانی کیجیے گا, آپ نے امریکہ کو یہاں پہ نہیں گھسنے دینا. اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے سینٹرل ایشیا میں امریکہ کی جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. آپ نے تو ایئر چیفز جوائنٹ ریجنل چیفز کی ملا کے کانفرنس اور آپ نے کروا دی تو یہاں سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مبینہ طور پہ ملٹری ہارڈ ویئر پاکستان سے ایران لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے پورا بلوچستان جب جنگ ہوئی اسرائیل اور ایران کی تو قحط پڑ گیا بلوچستان کے اندر سستے تیل کا اور تیل کا, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح کی رعایتیں بھی تھوڑی بہت چلتی رہتی ہیں. اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سی پیک استعمال کرنا ہے, یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان ریجنل کنیکٹیویٹی کے اندر سب سے آگے ہے اور پاکستان بڑے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور یہ چائنا کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ چائنا پاکستان سے کیا چاہتا ہے. چائنا یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہمارے پلان ہیں ان کو بڑی سنسیریٹی کے ساتھ آپ چلتے رہیں, سی پیک کو آپ فوری طور پہ ایکٹیویٹ کریں, جو ایران, پاکستان, افغانستان, ازبکستان جو آپ کی ریجنل کنیکٹیویٹی بن رہی ہے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں. ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ سلو کر دیتے ہیں سپیڈ کو, اور جو کام آج سے 5 سال پہلے کمپلیٹ ہونے تھے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے, تو یہ کام آپ کریں. ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو آپریشن سندور کے اندر جس طرح ہم نے مدد کی, $62 بلین ہم نے سی پیک کے اندر لگا دیے, 82% آپ کا ویپنز چائنا سے آ رہا ہے, تو ان شارٹ چائنا کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں چائنا یہ ایگریمنٹ ضرور کر لیتا ہے, اتنا کمپرومائز وہ ضرور کر لیتا ہے کہ یقینی طور پہ پاکستان کو اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور ان کا تحفظ کرنا ہے. یہ بات وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں. تو یقینی طور پہ پاک فوج پاکستان اور چین کے تعلقات کو بہتر طریقے سے دیکھے گی اور اس کے اوپر کام چلتا رہے گا. تو اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی شارٹ ٹرم گین حاصل کیے ہیں. کیسے؟ 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ کا کام ہو گیا تو اس نے پریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دیں. اس کے بعد جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت بھی ہمیں روکا گیا اور اس کے بعد ہم نے بڑی پابندیوں کا سامنا کیا. 9/11 آیا تو پھر امریکہ ہمارا دوست بن گیا, اس کو یہاں پہ ضرورت تھی, ہم نے بھی کہا جی بسم اللہ. پھر ہمارے اوپر الزام لگا کہ ہم نے تو جناب ڈبل گیم کی ہے, ہم تو ادھر طالبان کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور ادھر امریکہ کو بھی سپورٹ کرتے رہے. بہرحال ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو اب ہوگا کیا؟ یہ ہو سکتا ہے مبینہ طور پہ کہ پاکستان 3.5 سال کی امریکہ کے ساتھ تعلقات پر مبنی ایک اسٹریٹجی بنائے اور اس کے ساتھ 3-3.5 سال گزارنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اپنا ایڈوانٹیج حاصل کرے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی اسی شارٹ ٹرم ایڈوانٹیج کے لیے $600 بلین امریکہ کے ساتھ انویسٹ کیے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اور ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ جو بھی ہوگا یہ چائنا سے ملے بغیر نہیں ہو سکتا. اب روڈز بن رہی ہیں, پورٹس بن رہی ہیں, پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہیں, انرجی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اکانومی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ریلوے نیٹ ورکس بنائے جا رہے ہیں. پاکستان, ازبکستان, افغانستان ریلوے پروجیکٹ جو ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان, چین اور افغانستان مل کے ایک ٹرائلیٹرل نیٹ ورک بنا رہے ہیں جس کو وہ اس کے لیے استعمال کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کو کاشگر کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو ریلوے, اور اس کے ساتھ ہی سنکیانگ صوبے میں ملایا جائے گا, اور پھر یہ گوادر تک نیٹ ورک آئے گا, اور یہ اسلام آباد کراچی بھی جائے گا, اور پھر اس کے بعد چین واضح طور پہ نہ صرف
बंदरगाह चलाने के काबिल हो जाएगा, बल्कि इंडियन ओशन के अंदर नजर रखने के काबिल भी हो जाएगा भारत की कार्रवाइयों के ऊपर, जिसका उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने भी भारत की एक तरह से गर्दन दबाई हुई है, और जो डाटा मैं आपके लिए लेके आया हूं वो मैं आपके सामने रख दूं कि भारत का इस वक्त टोटल ट्रेड जो है 450 से 455 बिलियन डॉलर का है, जो वो चीजें एक्सपोर्ट करता है, यानी दुनिया को फरोख्त करता है। उनमें से 82 बिलियन डॉलर जो है वो आप ये समझ लें कि मोर देन 20% जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी एक ट्वीट किया, क्योंकि उनको तसल्ली नहीं हुई 25% ट्रंप जो टैरिफ लगाया है, और अब वो ये कहते हैं कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेस्ड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट। मैं सिंपल आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया भाई अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा तेल रशिया से खरीद रहा है, उसको फिर अपनी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन कर रहा है और फिर अपने प्रॉफिट्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच रहा है, और इनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि यूक्रेन के अंदर कितने लोग मर रहे हैं। सो आई विल सब्सटेंशियली राइज द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएस। तो आप ये देख लें कि इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि जो जो तेल खरीद रहा है ईरान से और रशिया से, उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पे सिर्फ एक मूव से, अभी आप सफारती मामलात को देख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस को देख लें, फॉरेन पॉलिसी को देख लें, ये सब साइड पे हैं। सिर्फ तिजारत के अंदर भारत को तकरीबन 80-90 बिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है, जो कि भारत की कमर तोड़ के रख देगा। और पहले ही ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह चुके हैं। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि सिर्फ रशिया से इंडिया 50 बिलियन डॉलर का ऑयल मंगवा रहा है, और हम ये देखते हैं कि वो उसके बाद एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। देखें, वो रशिया से भी मंगवा रहा है, वो इसके साथ साथ ईरान से भी ले रहा है, वो सऊदी अरब से भी ले रहा है, वो दीगर ममालिक से भी ले रहा है। इतना तेल क्या इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस वक्त ऑयल को अपने प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें जो हाई स्पीड डीजल है ये 17 बिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट करता है। मोटर स्पिरिट जो है ये 8 बिलियन डॉलर का, एविएशन टरबाइन फ्यूल 5 बिलियन डॉलर का, और इसके साथ ही फ्यूल ऑयल, एलपीजी, केरोसिन मुश्तरका तौर पे 32 बिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी पेट्रोकेमिकल चीज़ें। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 80 बिलियन वो गया, और यहाँ पे अब अमेरिका इसको तेल बेचने देगा भारत को। ये सबकी गलत फहमी है। और अब इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, जहां अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास, मैंने आपको कहा ना कि कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, वो पाकिस्तान की वो लोकेशन है जो पाकिस्तान जिस जगह पे मौजूद है, कि पाकिस्तान इस तरफ से चाइना के साथ मिल रहा है, उस चाइना के साथ जिसको हज़ारों किलोमीटर का लंबा चक्कर लगा के तिजारत करनी पड़ती है, और सेंट्रल एशिया का अफ़गानिस्तान, ईरान, और इधर से गवादर समेत इंडियन ओशियन हमारे हाथ में है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से क्या ये चीज़ें चाहती हैं। इस वक्त बेहतर ये है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, लेकिन कुछ इस तरह की हिकमत अमली इंतहाई मोहतात तरीके से बनाने की ज़रूरत है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे लिए अजाब ना बन जाए। बहरहाल इतना ही अभी तक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।